تو آیت اللہ بہجت کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت بعد میں کی ہے، پہلے خود اپنے عمل اور کردار سے بتایا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے. اور یہ جو تبلیغ ہوتی ہے اور یہ جو ہدایت ہوتی ہے یہ پختہ ہوتی ہے، یہ مستحکم ہوتی ہے، یہ دائمی ہوتی ہے. جب انسان خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کہنے والا ہے اس پر پہلے خود عمل کر رہا ہے تو لوگوں کا اعتبار یقیناً بڑھ جاتا ہے. مولا سید سجاد کا جو لفظ ہے سجاد، اسی کو اگر آپ ذہن میں رکھیے تو ہمارے تمام مطالب انہی حروف کے ارد گرد ہی رہیں گے. جو سجاد میں سین ہے، جو سجدے کی علامت ہے، جو سجود کی علامت ہے، آقا سید سجاد کے سجدے ہوں، نمازیں ہوں، عبادتیں ہوں، اس کے بارے میں خود پانچویں سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ کان علی بن الحسین یصلی فی اليوم واللیلۃ 1000 رکعۃ تطوعا کما کان یفعل امیر المؤمنین علیہ السلام. بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا امام سید سجاد دن و رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور 1000 رکعت کو انسان ادا تو بہت آسانی سے کر جاتا ہے کیونکہ صرف صفر کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا اندازہ کرنا ہو کہ 1000 رکعت نماز پڑھنا یہ کیسا مرحلہ ہوتا ہے تو شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھ کے محسوس کیجئے گا. اور یقیناً آپ نے کی ہوں گی محسوس کہ جب انسان 100 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. مولا سید سجاد روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا، اور یہ نمازیں اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی، اور اتنے شوق کے ساتھ، اتنی طلب کے ساتھ انسان نماز کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں عشق معبود موجود نہ ہو. مولا سید سجاد کے دل میں اور تمام ائمہ علیہم السلام اور انبیاء کرام کے دلوں کے اندر وہ عشق توحید، وہ عشق عبادت موجود تھا کہ جس کے بعد 1000 رکعت نماز پڑھنا بھی ان کے لیے آسان تھا. یہ تو دن کی کوتاہی ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس میں 1000 سے زیادہ انسان رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، ورنہ اگر دن طولانی ہو جاتا تو ان کی نمازیں بھی طولانی ہو جاتی. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے. اور شہید محسن نقوی نے تو کسی اور انداز سے آقا سید سجاد کی شان بیان کی. توجہ فرمائیے گا، کہتے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں ہیں. کبھی مصائب ابا عبداللہ پر، کبھی خود خوف خدا کے اندر. فرماتے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں. سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجے گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں. سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا. یا علی یا علی یا علی. آقا سید سجاد کی نمازیں وہ ہیں کہ انسان اس وقت تک ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک عشق معبود، عشق خدا موجود نہ ہو. اور پھر مولا سید سجاد کی نماز کی کیفیت عجیب ہوتی تھی کہ جب اذان کی آواز بلند ہوتی تھی مولا لرزنے لگتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ کس بات کا خوف ہے، کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہا کہ سلطان السلاطین نے آواز دی ہے، سلطان السلاطین نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، لہٰذا اس کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے، لبیک کہنا ہے. اور جب وضو فرماتے تھے تو اس قدر گریا کرتے تھے کہ وضو کی پانی کے اندر مولا کا اشک جاری ہو جاتا تھا اور وہ مل جایا کرتا تھا. پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے اللہ اکبر کے ساتھ مولا سید سجاد کی جب نماز شروع ہوتی تھی اور پڑھتے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پر پہنچتے تھے تو اس آیت کو تکرار فرمایا کرتے تھے، مالک یوم الدین مالک یوم الدین. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تو وہ کیفیت نہیں معلوم کہ مولا سید سجاد کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی. اگر اس کا عشر عشیر اور اس کا بھی عشر عشیر دیکھنا ہو تو آیت اللہ بہجت کی چھوٹی سی نماز کو دیکھ. کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کے اندر اہل بیت سے محبت رکھنے کے بعد وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اہل بیت میں ہوتی تھی. تو مالک یوم الدین کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے.
اور ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا کہ مولا سید سجاد نماز پڑھ رہے ہیں تو عام طور پر بزرگان کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور جو زاہد نما افراد ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لباس کی بہت احتیاط کرتے ہیں کہ امامہ ان کا کیسا ہو، لباس ان کا کیسا ہو، ابا ان کی کیسی ہو، ردا ان کی کیسی ہو. لیکن مولا سید سجاد جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی ردا گر گئی اور اس کی طرف توجہ نہیں کی. کسی نے نماز ختم ہونے کے بعد مولا سے سوال کیا کہ مناسب ہوتا کہ آپ اپنے ردا کو اپنے دوش پر رکھتے اور پھر نماز کو جاری رکھتے. کہا تجھے معلوم نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا، میں کس کی بارگاہ میں کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا تھا. اس کی طرف توجہ نے مجھے ساری طرف سے غفلت میں مبتلا کر دیا اور میں غافل ہو گیا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. حتیٰ واقعہ یہ ملتا ہے کہ مولا سید سجاد نماز پڑھ رہے تھے اور ایک جگہ آگ جل رہی تھی اور مولا کا بچہ اس آگ کی طرف آگے بڑھ گیا. یہ روایت کی جملہ یہ ہے کہ کنواں موجود تھا اور کنویں کی طرف وہ بچہ آگے بڑھ گیا اور کنویں میں گر گیا. لوگ پریشان ہو گئے، آقا سید سجاد کو آوازیں دی کہ آپ کا بیٹا گر گیا ہے. مولا سید سجاد کو آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی. اس قدر توجہ تھی پروردگار کی محبت کے اندر، ان کی عبادت کے اندر. اور پھر یہ آپ کو اگر توجہ محسوس کرنی ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اتنا غرق ہو جائے عبادت کے اندر، اتنا غرق ہو جائے سجدہ معبود کے اندر، تو یہ محسوس کیجئے گا کہ جب یوسف گزر رہے تھے، یوسف کو دیکھ رہی تھی تو انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب عشق مجازی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر عشق حقیقی میں جو مبتلا ہو پھر اس کی کیا حالت ہوگی. لہذا آقا سید سجاد کو خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر چونکہ ولی خدا ہیں، حجت خدا ہیں، امام وقت تھے، اس لیے فوراً کنویں کے قریب گئے اور کنویں کو اشارہ کیا تو کنویں کا پانی ویسے ہی ابھر آیا کہ جیسے فاطمہ بنت اسد کے لیے دروازے میں شک بنا تھا، جیسے دیوار شک ہوئی تھی، ویسے ہی اشارہ کرتے ہی سارا پانی اوپر آیا اور مولا سید سجاد نے اپنا بیٹا اپنی گود میں لیا اور سجدہ معبود انجام دیا. تو مولا سید سجاد کی نمازیں دیکھیں تو واقعی انسان کو یقین پیدا ہوتا ہے ذات پروردگار پر. یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو انسان کو خدا تک ملاتی ہیں. اور پھر مولا کی دعائیں دیکھیں، صحیفہ کاملہ جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، بہترین کتاب ہے. اور یہ کتاب وہ ہے کہ آیت اللہ مرشد نجفی نے، ایک بڑے اہل سنت عالم دین جو مصر کے استاد تھے، الازہر یونیورسٹی کے آغا طنطاوی، ان کو یہ تحفتاً دی تھی کتاب. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جو اتنا تشیع سے تعصب رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کتاب خانوں کے اندر اہل بیت سے منسوب کتابیں بھی نہیں رکھی ہیں. چاہے انہیں خلیفہ مانتے ہوں، چاہے انہیں آل رسول میں سے مانتے ہوں، چاہے انہیں اہل بیت رسول میں سے بھی مانتے ہوں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن آل رسول کی کتابیں اپنے کتاب خانوں میں نہیں رکھی ہیں. ان میں سے ایک کتاب صحیفہ سجادیہ بھی ہے، نہج البلاغہ بھی اسی طریقے سے. صحیفہ سجادیہ انہوں نے تحفے میں دی، کس نے؟ آیت اللہ مرشی نجفی نے علامہ طنطاوی کو. اور جب علامہ طنطاوی نے کتاب پڑھی تو آیت اللہ مرشی نجفی کو لکھا کہ آپ کے پاس وہ علمی ذخیرہ موجود ہے کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور علمی کارنامے کی ضرورت نہیں ہے. کاش یہ علمی ذخیرہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم ترقی کی منزلوں پر آگے ہو جاتے. وہ حسرت محسوس کرتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ ہمیں نصیب ہوئی ہے، صحیفہ سجادیہ شیعوں کو ملی ہے، کاش وہ انہیں ملی ہوتی تو وہ ترقی کی راہوں میں گامزن ہوتے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے مناجات خمسہ عشر ہو، مناجات خمسہ عشر 15 دعائیں ہیں، 15 مناجات ہیں جو مولا سید سجاد کی ہے. کتنے خوبصورت طریقے سے پروردگار کو پکارا، اس طریقے سے پکارا. پہلی مناجات کا جملہ کیا ہے؟ مناجات التائبین، مناجات الشاکین موجود ہے، مناجات الراجین موجود ہے، مناجات المتوسلین موجود ہے، مناجات التائبین موجود ہے. مختلف مناجات مولا سید سجاد نے بیان کی ہے اور یقیناً اس کا ترجمہ پڑھنے کے قابل ہے. جو سب سے پہلی مناجات ہے اس کا سب سے پہلا پیراگراف آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم جنایتی فاحیہ بتوبت منک یا عملی وبغیتی ویا سؤلی ومنیتی. مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، میں نے جو لباس پہنا ہے وہ خطاؤں کا لباس پہن لیا ہے اور پھر میں تیری بارگاہ میں جو حاضر ہو رہا ہوں ویسے حاضر ہو رہا ہوں کہ کسی سلطان السلاطین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جب فقیر پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو بہت دور محسوس کرتا ہے. تیری جلالت اور تیری جاہ و جلالت کی وجہ سے میں تجھ سے دور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جِنَایَتِي، اور اے خدا مجھے نہیں معلوم کہ کتنی غفلتیں مجھ سے سرزد ہو گئی، کتنی بڑی بڑی غفلتیں مجھ سے سرزد ہو گئی جس کے بعد میرا دل
فرما رہے ہیں مولا سید سجاد کا جملہ عرض کر رہا ہوں وَأَمَاتَ قَلْبِي میرا دل مردہ ہو گیا. اور یہ مولا سید سجاد نے اور ائمہ ائمہ السلام نے سکھایا ہے کہ چاہے تم کسی بھی معراج پر فائز ہو جاؤ, چاہے تم کتنے ہی عبادتوں کے ستون پر قائم ہو جاؤ, لیکن جب خدا کے حضور پہنچو تو ایسے حاضر ہو جیسے کائنات کا سب سے بڑا گنہگار حاضر ہو رہا ہے. یہ اہل بیت نے سکھایا ہے. مولا حسین کی دعائے عرفہ کا جملہ یہ ہے جو بڑا کمال ہے عبادت کا. فرماتے ہیں کہ الہی من کانت محاسنہ مساوی فکیف مساویہ مساوی. فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات کہ جس کی بارگاہ میں کوئی نیکی لے کر بھی آ جائے تو وہ نیکی نہیں ہے, وہ گناہ ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا, اگر ہم عبادت کرتے خدا کی نماز پڑھتے, خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں, تو کیا نماز اس قابل ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہے؟ اے خدا اگر ہم نیکیاں بھی تیرے پاس لے کر آئیں تو ایسا ہے کہ جیسے برائیاں تیرے پاس لے کر آ گئے. تو اگر کوئی برائی تیرے پاس لے کر آ جائے تو وہ کتنا برا ہوگا. کس معراج پر فائز ہے. تو یہ بار بار سکھایا ہے ہمیں کہ چاہے تم کتنے ہی نماز کے پابند ہو, کتنے ہی روزوں کے پابند ہو, کتنی زیارتیں کرنے والوں, کتنے ہی حج کرنے والوں, کتنی زکات دینے والوں, لیکن خبردار اپنے نیک عمل کو نیک نہ سمجھنا. اور کتنے ہی افراد ایسے ہوں جو تم سے پست ہوں, پائین ہو, تمہارے مقابلے میں ان کی نیکیاں کم ہوں, لیکن یہی تصور کرنا کہ ایک مرتبہ اگر اس نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, تو جس نے اعتراف کر لیا اس کا کیا مقام ہو جائے گا خدا کے نزدیک, ویسا مقام ہمارا نہ ہو. دعائے ابو حمزہ صومالی کو دیکھیے. دعائے ابو حمزہ صومالی کے اندر مولا پروردگار کے حضور ایسے نہیں کہ 10 منٹ کلام کرتے ہیں, 15 منٹ کلام کرتے ہیں, 20 منٹ کلام کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی جملے نہیں ہیں, کوئی گفتگو کی بات نہیں ہے. اور تصور فرمائیے گا اگر یہ دعائیں نہ ہوں اور ہم خدا کی بارگاہ میں آئے اور کلام کرنے بیٹھے تو ہمارے پاس کون سی باتیں خدا سے کہنے کے لیے. صحیفہ سجادیہ ہے, دعائیں امام سجاد ہے, تو ہم کچھ نہ کچھ کہہ پاتے ہیں پروردگار سے. یہ تو خدا سے کہنے کا سلیقہ سکھایا ہے اہل بیت نے. یا میں یوں کہہ دوں کہ خدا نے اہل بیت سے محبت کا سلیقہ سکھایا ہے اور اہل بیت نے خدا سے گفتگو کا سلیقہ سکھایا ہے. اور پھر دعائے ابو حمزہ صومالی کی معراج پر پہنچنے کے بعد کس قسم کے جملے ہیں جو مولا سید سجاد کی زبان سے جاری ہوتے ہیں, جو میں حقیر سا انسان اگر ترجمہ بھی کرنے بیٹھوں تو میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے. مولا فرماتے ہیں میں گریہ کرتا ہوں اس منظر کو یاد کر کے جب مجھے قبر سے نکالا جائے گا, اور جب قبر سے نکالا جائے گا تو میرے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کو رکھا جائے گا. اور یانا ذلیلا حقیرا, ایسے جملے ہیں کہ جس کا ترجمہ میں یہاں پر آپ کی خدمت بیان نہیں کر سکتا. خود انسان پڑھے, خلوت کے اندر پڑھے کہ کیسے کیسے جملے ہیں کہ جو مولا سید سجاد نے خدا کی حضور بیان فرمائے ہیں. اور یہ اہل بیت کا کرم ہے, توجہ فرمائیے گا, یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ دعا ہے مولا سید سجاد کی, لیکن اس دعائے مولا سید سجاد کو ہم دعائے سید سجاد نہیں کہتے, دعائے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں. بیدار رہیے گا, ہم دعائے سجاد کو دعائے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دعائے امیر المومنین کو دعائے کمیل کہتے ہیں. اہل بیت کا در یہ ہے کہ جس در سے کوئی دعا لے کر چلا جائے تو صرف دعا نہیں لیتا, پھر نام بھی اسی کا ہو جاتا ہے, پھر دعا بھی اس کی ہوتی ہے اور نام بھی قیامت تک اس کا جاری رہتا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو مولا سید سجاد کی نمازیں دیکھیے تو انسان حیران ہو جائے. اور کسی نے جب یہ عرض کیا کہ مولا ہماری تو ایسی نمازیں نہیں ہیں, پھر ہم کیا کریں؟ مولا نے بیان فرمایا یاد رکھو نماز کا اتنا ہی حصہ قبول ہوتا ہے جس میں توجہ ہوتی ہے خدا کی طرف, باقی سارا حصہ رد کر دیا جاتا ہے, وہ آسمان تک پہنچتا ہی نہیں ہے. اسی لیے آگے بیان فرمایا کبھی کسی کی آدھی نماز آسمان تک پہنچتی ہے, کسی کی 1/3, کسی کی 1/4. وہ گھبرا گیا, کہنے لگا مولا پھر تو ہم برباد ہو گئے, ہماری نمازیں تو ضائع ہو گئی. مولا نے جواب فرمایا, فرمانے لگے کلا ان اللہ متمم ذالک بالنوافل. خدا نے جو نافلہ نمازیں رکھی ہے وہ اسی وجہ سے رکھی ہے کہ اگر کسی کی توجہ واجب نماز میں باقی نہ رہے تو وہ نافلہ نمازوں کے ذریعے پوری ہو جائے. تو مولا سید سجاد کی نمازیں ایسی ہیں, پورا کردار ایسا ہے کہ پھر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خطبہ جو دربار کوفہ اور شام میں دے دیا ہے وہ کافی تھا. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جو کام مولائے متقیان کے خطبوں نے کیا ہے وہی کام سید سجاد کی دعاؤں نے کیا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے انہیں شکست دے دی ہے, اب یہ ختم ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں. اور یہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد کوئی باقی نہیں تھا سوائے 3 افراد کے, جو شیعہ ہوں, جو محب ہوں, جو چاہنے والے ہوں اہل بیت کے. صرف 3 افراد بچ گئے تھے, باقی سب ختم ہو گئے تھے. ان 3 کو 300 میں تبدیل کیا ہے, ان 300 کو 2000 میں تبدیل کر کے امام صادقین کے حوالے کیا. توجہ نہیں فرمائی.
مولا سید سجاد کا کام یہ ہے کہ تعداد کو اس طریقے سے بڑھایا ہے. آپ الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں اور بہترین طریقے سے یہاں پر عزاداری برپا کر رہے ہیں, جشن منعقد کر رہے ہیں. یہاں تعداد کیسے بڑھائی جائے, ایک تو طریقہ یہی ہے مجلس و محافل کے ذریعے پیغام اہل بیت کو عام کیا جائے. دوسرا طریقہ کیا ہے جو اہل بیت اطہار السلام نے سکھایا ہے کہ ان کا خود شخصیت وہ ہوتی تھی جو شیعت کی پہچان ہوتی تھی. اگر کسی کو جاننا ہو کہ شیعت کیا ہے, اہل بیت کیا ہے, آل رسول کیا ہے, تو ہم میں سے ایک ایک فرد وہ ہے جو پہچان کرواتا ہے اہل بیت کی. اہل بیت ایسے تھے, آل رسول ایسے تھے. تو مولا سید سجاد نے یہ پہچان کروانے کا کام کیا ہے کہ رسول کو جانو, رسول کیسے تھے, جیسے ہم تھے ویسے رسول تھے. تو یہ طریقہ آپ کو مولا سید سجاد کی سجدوں کے اندر, نمازوں کے اندر نظر آئے گا. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے, سجاد میں سین کے بعد کیا آتا ہے, جیم آتا ہے. جیم کو آپ ایک نقطہ اوپر لگا لیجئے, کیا ہو جائے گا, خے ہو جائے گا. مولا سید سجاد نے ایک اور کام کیا اپنی زندگی کے اندر کہ خرید و فروخت کی ہے. کس کی, خوبصورت چیزوں کی نہیں, خرید و فروخت کی ہے غلاموں کی, کنیزوں کی. اور جب خرید و فروخت کرتے تھے تو دنیا والے سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنی خاطر کر رہے ہیں, لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ جب مولا سید سجاد غلام کو خریدیں گے اور کچھ سال کے بعد آزاد کریں گے تو یہ غلام بن کر آزاد نہیں ہوگا, یہ ائمہ اطہار علیہم السلام کا شیعہ بن کر باہر مبلغ بن جائے گا.